السلام علیکم ناظرین، ڈسکور دی ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بنگلہ دیش کا دارالحکومت اور بنگلہ دیش کا سب سے بڑا شہر ڈھاکہ کے بارے میں بتانے والا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نئی ویڈیو آپ کو جلد پہنچ سکے۔ چلو شروع کرتے ہیں، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دنیا کا نواں سب سے بڑا اور ساتواں سب سے زیادہ گنجان آباد شہر ہے۔ ڈھاکہ ایک بڑا شہر ہے اور 2022 تک اس کی آبادی 10.2 ملین باشندوں پر مشتمل ہے، اور ڈھاکہ میٹروپولیٹن ایریا میں 22.4 ملین سے زیادہ باشندوں کی آبادی ہے۔ یہ وسیع پیمانے پر دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد تعمیر شدہ شہری علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈھاکہ مشرق جنوبی ایشیا کا سب سے اہم ثقافتی، اقتصادی اور سائنسی مرکز ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مسلم اکثریتی شہر ہے۔ ڈھاکہ جی ڈی پی کے لحاظ سے جنوبی ایشیا میں تیسرے اور دنیا میں 39 نمبر پر ہے۔ گنگا کے ڈیلٹا پر واقع ہے، یہ بوری گنگا، توراک، ریلوشوری اور تلکشیا ندیوں سے گھری ہوئی ہے۔ ڈھاکہ دنیا کا سب سے بڑا بنگالی بولنے والا شہر بھی ہے۔ ڈھاکہ کا علاقہ پہلی صدی سے آباد ہے، ایک ابتدائی جدید شہر جو 17ویں صدی سے موریہ سلطنت کے صوبائی دارالحکومت اور تجارتی مرکز کے طور پر تیار ہوا۔ ڈھاکہ 75 سال کے لیے ایک پرٹو صنعتی مال بنگال کا دارالحکومت رہا۔ یہ بنگال میں ململ کی تجارت کا مرکز اور دنیا کے سب سے خوشحال شہروں میں سے ایک تھا۔ مال شہر کا نام جہانگیر نگر، جہانگیر کا شہر، سابق حکمران شہنشاہ جہانگیر کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ شہر کے امیر مال اشرفیہ میں شہزادی اور مال بادشاہوں کے بیٹے شامل تھے۔ نوآبادیاتی دور سے پہلے کے شہر کی شان 17ویں اور 18ویں صدیوں میں عروج پر تھی، جب یہ یوریشیا بھر کے تاجروں کا گھر تھا۔ ڈھاکہ کے بندرگاہ دریائی اور سمندری تجارت دونوں کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز تھی۔ مالوں نے شہر کو اچھی طرح سے رکھے ہوئے باغات، مقبروں، مساجد، محلات اور قلعوں سے سجایا۔ اس شہر کو کئی مشرق کا وینس کہا جاتا تھا۔ برطانوی حکمرانی کے تحت شہر نے بجلی، ریلوے، سینما، مغربی طرز کی یونیورسٹیاں اور کالج اور جدید فن کی فراہمی کو متعارف کرایا۔ یہ 1905 کے بعد مشرقی بنگال اور آسام صوبے کے دارالحکومت کے طور پر برطانوی راج میں ایک اہم انتظامی اور تعلیمی مرکز بن گیا۔ 1947 میں برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ شہر مشرقی پاکستان کا انتظامی دارالحکومت بن گیا۔ اسے 1962 میں پاکستان کا قانون ساز دارالحکومت قرار دیا گیا۔ 1971 میں جنگ آزادی کے بعد یہ آزاد بنگلہ دیش کا دارالحکومت بن گیا۔ 2008 میں ڈھاکہ نے میونسپل سٹی کے طور پر 400 سال منائے۔ ایک بیٹھ عالمی شہر، ڈھاکہ بنگلہ دیش میں سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی زندگی کا مرکز ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی حکومت بہت سی بنگلہ دیشی کمپنیوں اور سرگردہ بنگلہ دیشی تعلیمی، سائنسی، تحقیقی اور ثقافتی تنظیموں کی نشست ہے۔ یہ ایک جدید دارالحکومت کے طور پر اپنے قیام کے بعد سے ڈھاکہ کے آبادی رقبہ اور سماجی اور اقتصادی تنوع میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ یہ شہر اب ملک کے سب سے زیادہ گنجان صنعتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کا بنگلہ دیش کی معیشت کا 35% حصہ ہے۔ ڈھاکہ اسٹاک ایکسچینج میں 750 سے زیادہ لسٹڈ کمپنیاں ہیں۔ ڈھاکہ 50 سے زیادہ سفارتی مشنز کے ساتھ ساتھ بیمسٹیک، کیریڈاپ اور بین الاقوامی جوٹ اسٹڈی گروپ کے ہیڈ کوارٹر کی میزبانی کرتا ہے۔ ڈھاکہ کا مشہور پاک ورثہ ہے۔ شہر کی ثقافت اپنی رقصوں، کچی بریانی، آرٹ کے تہواروں اور مذہبی تنوع کے لیے مشہور ہے۔ ڈھاکہ سب سے نمایاں آرکیٹیکچرل سنگ میل جدیدت پسند جماعت و سنگت بھون ہے، جبکہ اس کے پاس مال اور برطانوی ادوار کے 2000 عمارتوں کا ورثہ ہے۔ اس شہر کا تعلق دو نوبل انعام یافتہ شخصیات سے ہے۔ اس کا سالانہ بنگالی نئے سال کی تقریبات وسیع پیمانے پر رنگین اور فنکارانہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں، جس کے منسوخوں نے عالمی ثقافتی ورثے کی اہمیت کے لیے تسلیم کیا تھا۔ ڈھاکہ نے کئی زبانوں خصوصاً بنگالی اور انگریزی میں بہت سی ادیب اور شاعر پیدا کیے ہیں۔